وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو ناپ تول کو پورا کیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر نہ بیٹھا کرو کہ تم ڈراتے ہو۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور اللہ کے راستے سے اسے روکتے ہو جو ایمان لایا ہے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کی راہ میں عیب تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم بہت کم تھے تعداد میں۔ فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں کثرت عطا فرما دی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو ذرا کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایمان لا چکا ہے اس پر جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا ہے، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ 9ویں پارے کا آغاز ہے۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، پھر وہی انداز آپ کو ملے گا۔ اس قوم کے بھی سرداروں نے آ کر اللہ کے پیغمبر کی سب سے پہلے مخالفت کی ہے۔ کہاں ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے؟ لِنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم اے شعیب آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی اس بستی سے ضرور نکالیں گے۔ او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا اس دنیا میں اس بستی میں رہنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک آپشن باقی بچا ہے، اور وہ یہ کہ آپ واپس لوٹ آئیں، آپ ہماری ملت کو دوبارہ اختیار کر لیں۔ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، شعیب علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں تب بھی، ہم اس راستے پر واپس نہ آنا چاہتے ہوں تب بھی۔ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ، اگر ہم تمہاری ملت میں تمہارے مذہب میں واپس لوٹ آئے تو۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس باطل سے نجات عطا فرما دی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس میں واپس لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ ہمارا رب ایسا چاہے۔ اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت دینے کا ارادہ نہ فرمائے تو ہم کیسے اس پر استقامت سے رہ سکتے ہیں؟ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب نے ہر شے کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے۔ جو اہل ایمان ہیں ان کی نصرت فرمائیے، اور جو اہل کفر ہیں ان کو دنیا میں ذلت سے دوچار کر دیجئے تاکہ معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور یا اللہ آپ تو سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے کفر کیا تھا، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے، ہم دنیا میں زندہ رہنا تمہارے لیے تنگ کر دیں گے۔ اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم پر، ظاہر ان میں اکثریت کون ہوں گے؟
جب بھی کسی نبی کی دعوت اٹھتی ہے، جب بھی کسی یعنی نئی تحریک کوئی معاشرے میں وجود میں آتی ہے، تو اس نئی تحریک کی حمایت کرنے والے، اس کا ساتھ دینے والے، وہ سب سے پہلے دو طبقات ہوتے ہیں۔ ایک اس قوم کے نوجوان، اس لیے کہ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، قوت دے رکھی ہے، وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ مصلحت کا شکار ہونے والے نہیں ہیں۔ لہذا کہ نوجوان سب سے پہلے آ کر اس نئی دعوت کے ساتھ چمٹتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقات، غلاموں میں سے، غرباء میں سے، فقراء میں سے، جن کو اپنے حقوق نہیں مل رہے ہوتے، وہ پھر اس دعوت کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے جو حقوق اس نظام نے سلب کر لیے تھے، اس نئی دعوت کے اٹھنے کے نتیجے میں وہ حقوق ہمیں ملنا شروع ہو جائے۔ اور یہ دونوں طبقات ایسے ہیں کہ جن کو ان سرداروں نے دبایا، ان کو پریشرائز کیا، ان کو کہا دیکھو اگر تم اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے تو تمہیں اس کے نتائج، اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، ہم دنیا میں رہنا تمہارے لیے مشکل بنا دیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں بھی زلزلے نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندھے گرے ہوئے پائے گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ نے انہیں ایسا کر دیا جیسے وہ کبھی اس بستی میں آباد ہی نہیں تھے، زندگی کا وجود ختم ہو گیا۔ وہ کھنڈرات ایسے لگتے تھے جیسے کبھی یہاں کے کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ ان ہنستے بنستے شہروں کے اندر ویرانیاں پیدا کر دی اللہ، موت کے سائے وہاں رقص کرتے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوئے۔ فتول عنہم، پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے میری قوم بے شک میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچائے تھے، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی۔ فکیف آسا علی قوم کافرین، اب میں اس کافر قوم پر کیا افسوس کروں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا۔ وہ عذاب ایسے نہیں نازل ہوتے، اللہ پہلے اپنی حجت تمام کرتے ہیں، اللہ پہلے اپنا پیغام پہنچانے والوں کو بھیجتے ہیں اس بستی میں، پھر وہ پکاریں لگاتے ہیں، بلاتے ہیں لوگوں کو اللہ کی جانب، اور اس وقت مقرر تک اس قوم کو، اس بستی والوں کو مہلت دی جاتی ہے، واپس لوٹ آؤ، رجوع کر لو، اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لو، اس دعوت دینے والے کی، اس ندا لگانے والے کی آواز پر ایمان لے آؤ۔ اور جب وہ ایسا نہیں کرتے اور ان کو دی گئی مقرر کردہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ ان پر عذاب نازل کرتے ہیں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تکلیف کی جگہ راحت سے بدل دی، حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے۔ وقالوا، اور کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور راحت پہنچی تھی، پھر ٹھیک ہو گئے۔ ایک وقت کے لیے کوئی قحط آیا ہوگا، ایک وقت کے لیے کوئی زلزلہ آیا ہوگا، بس وہ پرانے لوگوں پر آیا تھا، پھر سارے معاملات درست ہو گئے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں اچانک پکڑا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ وہ اس کا گمان بھی نہیں کر رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یقیناً ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ یہ جو کفار ہیں یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں یہ اللہ کے سوا کسی اور کے بندے تو نہیں ہیں۔ یہ جو ملحدین ہیں جو کہتے ہیں کائنات میں کسی کا وجود ہی نہیں ہے، یہ نہیں مانتے، تو ان کے نہ ماننے سے یہ اللہ کی بندگی سے نکل تو نہیں گئے، یہ بندے تو پھر بھی اللہ ہی کے رہیں گے، اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔
اور اسی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اگر یہ ایمان لے آتے تو اللہ کو کوئی شوق تو نہیں تھا انہیں عذاب میں مبتلا کرنے کا، کوئی خانہ پوری کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اتنے جنت میں گئے تو کچھ جہنم میں بھی جائیں گے۔ جہنم اللہ کا عدل ہے، اللہ کی رضا تو نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ اللہ کے بندے جنت میں جائیں۔ اگر یہ ایمان لے آتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے تو اللہ نے انہیں جہنم میں بھیج کے کیا کرنا تھا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں پکڑا اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے؟ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ راتوں رات ان پر ہمارا عذاب آ جائے، وَهُمْ نَائِمُونَ، جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں؟ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى، کہ دن چڑھے ان پر ہمارا عذاب آ جائے، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جبکہ وہ کھیل رہے ہوں، جبکہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو تاجر ہے وہ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوگا، گاہک اس کے پاس آ چکا ہوگا، سودا طے ہو چکا ہوگا اور لین دین جاری ہوگا، اور ایک دم قیامت آ جائے گی۔ ایک دم، کوئی سائرن نہیں بجنے پہلے، کوئی وارننگز نہیں آ رہی۔ یہ سب وارننگز ہی ہیں، یہ سب علامات قیامت ہی ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے۔ یہ اللہ کا عذاب تو پھر یکدم آئے گا جب مہلت ختم ہو جائے گی۔ فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو صرف گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوا کرتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا رہنمائی نہیں کی ان لوگوں نے جو زمین پر ان کے بعد وہاں بستے تھے اور جو اس زمین کے وارث تھے، اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی انہیں سزا دیں، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، فہم لا یسمعون، تو وہ کچھ سن ہی نہ سکے۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے حالات ہم آپ سے، جن کی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں، جن کے حالات آپ سے بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ان کے پاس رسول آئے تھے علیہم السلام واضح دلائل کے ساتھ۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہریں لگا دیا کرتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان کی اکثریت کو عہد کا پابند نہیں بنایا۔ بار بار قرآن میں آپ کو نا اس بات پہ چوٹ لگتی ہوئی محسوس ہوگی، اکثریت اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے، اکثریت اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتے، اکثر نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اکثریت 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 بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے، جب تک دین غالب نہیں آتا تب تک اکثریت کا رخ باطل ہی کی جانب ہوگا۔ لہذا تمہارے معاملات پر، تمہاری زندگیوں پہ اکثریت کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے اکثر کو ان میں سے نافرمان پایا ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو فساد پھیلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون، إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، واجب ہے مجھ پر کہ میں اللہ کے بارے میں صرف حق بات کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، یقیناً میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تم ایمان نہیں لاتے تمہاری مرضی، لیکن بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو جنہیں تم نے غلام بنا رکھا ہے۔ قال، فرعون کہنے لگا، ان کنت جئت بآیۃ فأتی بہا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو ذرا پیش کرو۔
ہم کیسے مانیں کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو؟ تمہاری صرف قول کا اعتبار تو نہیں کریں گے، صرف تمہاری بات پر تو نہیں ہم مطمئن ہو سکتے، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فالقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، فاذا هي ثعبان مبین، تو وہ فوراً بڑا واضح اور بڑا اژدہا بن کر سامنے آیا۔ ونزع یدہ، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا، فاذا هي بیضاء للناظرین، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے بڑا سفید اور چمکدار ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون، پھر وہی اسلوب، فرعون کی اس کی قوم کے سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، بادشاہ سلامت گھبرائے نہیں، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ یہ جو اژدہا اس نے دکھایا ہے اور جو اپنے ہاتھوں کو چمکتا ہوا کر کے دکھایا ہے، یہ جادو ہے، یہ کوئی ٹرک ہے اس کے پاس۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کی سرزمین سے نکال دے۔ فماذا تعمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ، وہ سردار کہنے لگے ابھی اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بھائی کو بھی۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور بھیجو ذرا شہروں میں جمع کرنے والوں کو، اپنے پہ جو ڈاکیے ہیں، اپنے جو ہرکارے ہیں، انہیں مختلف شہروں میں بھیجو۔ یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے کر آئے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔ بالکل آپ کو یہ صورتحال وہی محسوس ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام دو معجزے لے کر آئے، ایک معجزہ کیا تھا؟ عصا اژدہا بن جاتا تھا۔ دوسرا معجزہ کیا تھا؟ کہ وہ ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے، چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا ان دو معجزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کرو تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں، پھر ہم اس پر ان کو انعام بھی دیں گے۔ بالکل یہی صورتحال ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں۔ آپ دیکھیے اس سارے واقعات سنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک معجزہ آیا ہے، سب سے بڑا، قرآن مجید کی شکل میں، اور اس امت کے فرعون نے بھی، یعنی ابو جہل نے اور اس کے ساتھ والے سارے سرداروں نے مل کر کہا سارے عرب سے شعراء کو بلاؤ کہ وہ آ کر اس معجزے کے مقابلے میں اپنا کلام پیش کر سکے۔ آپ دیکھیں بالکل وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ وہ جادوگر سب بلا لیے گئے، فرعون کے دربار میں اکٹھے ہوئے۔ قالو، کہنے لگے ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اس کو ہرانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں اس پہ انعام ملے گا نا، ہم بادشاہ کے کہنے پہ آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں اپنے شہروں سے، صرف ٹی اے ڈی اے لے کر ہم مطمئن نہیں ہوں گے، ہمیں کو بڑا انعام چاہیے جو بادشاہ سلامت کے درجے کے مطابق ہو۔ قال نعم، فرعون نے کہا فکر ہی نہیں کرنی۔ تو یہ تو اپنے آپ کو صرف بادشاہ مانتا ہی نہیں تھا، یہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب ہوں، میں تو رب ہوں، میرے تو بڑے وسیع خزانے ہیں، انعام کی تم فکر نہ کرو، بس اس کو ہراؤ۔ اگر یہ زندہ رہ گیا تو میری قوم کے لوگ مجھ سے بغاوت کر جائیں گے، تو میں اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنی سلطنت بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں بہت انعام دوں گا، بس تم اس کو ہرا دو۔ صرف انعام بھی نہیں دوں گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور میں تمہیں اپنے قریبی سرداروں میں شامل کروں گا، تمہیں سرداریاں دوں گا، تمہیں وزارتیں دوں گا، تمہیں اپنے محل میں جگہ عطا کر دوں گا، تم بس اسے ہراؤ۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگروں نے کہا، اب لوگ جمع ہو گئے، میدان لگ گیا،
وہ جادوگر بھی آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. ان جادوگروں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جی آپ پہلے پیش کریں گے اپنا جادو یا ہم پہلے پیش کریں گے. اور یہ کانفیڈنس کا لیول تھا. اگر ہم نے پہلے اپنا جادو پیش کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ اپنی کاریگری دکھانے کے خود کو قابل ہی نہ سمجھیں، آپ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، آپ اپنا شو چلا ہی نہ سکیں. اس لیے ایسا کریں، پہلے آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ہمارے بعد آپ کے پاس کرنے کو رہے گا کچھ نہیں. قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم پہلے پیش کرو. فلما القوا، پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، ایک ایلین تھا، ان رسیاں اس انداز سے پھینکی، پہلے اس مجمع کو ہیپنیٹائز کیا، پھر اس کے بعد رسیاں ایسے لہراتے ہوئے زمین پر پھینک دی کہ معلوم ہوتا تھا سانپ ہے. فرمایا سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہیں ہیپنیٹائز کر دیا. واسترهبوهم، اور انہیں ڈرا دیا. وجاءوا بسحر عظیم، قرآن اس پہ گواہی دے رہا ہے وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے، صرف ہاتھ کی صفائی نہیں تھی، بڑا زبردست ہیپنیٹزم کرنے کا ملکہ ان کو حاصل تھا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور اللہ فرما رہے ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، موسیٰ آپ اپنا عصا پھینکیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ جو فریب انہوں نے بنا رکھا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سارے سانپوں کو کھا گیا. وہ جو اژدہا بنا تھا وہ بڑا سانپ تھا، وہ سارے چھوٹے چھوٹے سانپ جو یعنی جو رسیاں نظر آ رہی تھی سانپوں کی طرح، ان سب کو نکل گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ، پس حق ثابت ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو وہ وہاں مغلوب ہو گئے. وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہاں سے ذلیل ہو کر لوٹے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور یہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. انہیں معلوم تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں نا، یہ صرف نظروں کا دھوکہ نہیں ہے. یہ سارے مجمع کو جیسے ہم نے ہیپنیٹائز کیا یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن ہمیں تو نہیں کر سکتے تھے نا، ہمیں تو اپنے ذہنوں پر عبور حاصل ہے. تو یہ جو انہوں نے کیا یہ اصل ہے. سجدے میں گرے ہیں. قالو، اور کہنے لگے ہیں آمنا برب العالمین، ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون. اب ان جادوگروں کا نہیں پتا اللہ رب العالمین کی تعریف کیا ہے، کون اللہ، کیا ہے اس کی ذات کا تعارف، کیا ہے اس کی صفات، کچھ نہیں معلوم. انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون. معلوم ہوتا ہے ذات باری تعالی کا تعارف صرف وہی معتبر ہے جو اللہ کے پیغمبر کرواتے ہیں. لہذا توحید کی بنیاد بھی اصل میں ایمان بالرسالت پر ہے. کس اللہ کو مانو گے؟ اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. کس اللہ کو مانو گے؟ وہ اللہ جن کا تعارف کرایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان باللہ کی بنیاد بھی ایمان بالرسالت ہے. رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لائیں گے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم. اب ظاہرہ فرعون وہاں موجود تھا، یہ شو دیکھنے کے لیے اپنی فتح کی تیاریاں کر چکا تھا. ممکن ہے کہ کوئی شادیانے بھی تیار کر چکا ہو کہ بس ادھر یہ میری ٹیم فتح پائے گی اور ادھر میں اپنی فتح کے شادیانے بجاؤں گا. اور فاتحانہ طریقے سے ہو سکتا ہے اپنے ذہن میں امیجن بھی کر چکا ہو کہ میں بالکل گراؤنڈ کے درمیان آؤں گا اور میں آ کر اعلان کروں گا دیکھا میں کہتا تھا نا میں رب ہوں، ثابت ہو گیا. بالکل ذہنی طور پہ اپنی فتح کے شادیانے بجانے کے لیے تیار تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ سارا الٹ گیا ہے، کھسیانہ ہوا، اور ان جادوگروں کو کہتا اوئے
مجھ سے پوچھے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو؟ تم تو مجھے اپنا رب مانتے تھے، میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی کہ موسیٰ کے رب پہ ایمان لاؤ، مجھ سے پوچھتے تو صحیح، مجھ سے اجازت تو لیتے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ جو میں تو سمجھ رہا تھا تم میری ٹیم کے لوگ ہو، یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے نا، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تم سب لوگوں نے مل کے ایک چال چلی ہے، لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ تم اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو نکالو۔ تم بھی ساتھ ملے ہو بنی اسرائیل والوں کے، تم چاہتے ہو کہ ان کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ اب پتہ ہے تمہاری سزا کیا ہوگی؟ تم پہلے سے ملے ہوئے تھے، تم لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کے بیٹی بھائی ہو، تم سارے بھی جادوگر ہو، یہ موسیٰ بھی جادوگر ہے معاذ اللہ، تم نے اپنے بیٹی بھائیوں کا ساتھ دیا ہے، اور لگتا ہے تم سارے اس کے شاگرد ہو۔ یہ جو وہ قبطی کو قتل کر کے چلا گیا تھا نا، اور کتنے سال یہاں واپس نہیں آیا، لگتا ہے کہ تمہارے پاس گیا تھا، پھر اس نے جادو سیکھا، پھر یہ استاد بنا، پھر اس نے تم جیسے شاگرد تیار کیے، تو آج تم اپنے استاد جی سے تھوڑی ہارو گے، تم اپنے استاد کے احترام میں تم شکست کھا گے، تم نے استاد سے تھوڑی جیتو گے، تم استاد جی کے احترام میں ہارے ہو، لہٰذا اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ تم نے نورہ کشتی کی ہے، میں تمہیں اس کی سزا دوں گا، اور وہ سزا کیا ہوگی؟ لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر تم سب کے سب کو میں صلیب پہ لٹکا کر پھانسی دے دوں گا۔ قالوا، وہ جادوگر کہنے لگے، انا الی ربنا منقلبون، اگر ایسا ہو گیا اور تم نے ہمیں پھانسی پہ چڑھا دیا تو ہم تو اپنے ربی کی طرف واپس لوٹیں گے۔ وما تنقم منا، اور تو ہم سے بدلہ نہیں لے رہا، الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر اس کا کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آئی ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنا ایمان آ جاتا ہے، کیسے اللہ دلوں کے اندر یہ جذبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آئے تھے مقابلہ کرنے، آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے، معاذ اللہ، پھر اللہ نے اتنا خوبصورت ایمان عطا فرمایا ہے کہ ساری قوم کی مخالفت مول لی ہے، بادشاہ کی مخالفت مول لی ہے، فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہا ہے، اور اس پر آنے والی مشکلات پر اللہ سے صبر کی توقع کر رہے ہیں۔ بالکل یہی حالات مکہ میں ہوئے ہیں۔ آپ ذرا تقابل کرتے جایا کریں، پھر آپ کو اس کا مزہ آئے گا۔ وہ جسے اہل مکہ سمجھتے تھے سب سے بہادر آدمی، سب سے بہادر آدمی، اس کو جا کر کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤ، معاذ اللہ۔ وہ تیار ہو کے گیا ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، تلوار تیار کر کے، زہر میں لب بجھا کے پہنچا۔ اللہ نے اسے ایمان عطا فرمایا، اور پھر ایسا ایمان عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایمان کی پختگی کا عالم یہ ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا نا، اللہ عمر کو نبی بنا کے بھیجتا، رضی اللہ تعالی۔ وہاں بھی جادوگر شکار کرنے آئے، شکار ہو گئے، یہاں بھی عمر شکار کرنے نکلا، شکار ہو کے واپس لوٹا۔ وہاں بھی جادوگر فرعون کے سامنے پیش ہوئے اور کہا ٹھیک ہے جو ہمارے ساتھ کر سکتا ہے نا کر لے، ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں بھی عمر ایمان لاتے ساتھ ابو جہل کے دروازے پہ گیا جو اس امت کا فرعون ہے، اور جا کر کہا ایمان لے آیا ہوں، جو کر سکتا ہے، جو بگاڑ سکتا ہے بگاڑ کے دیکھ۔ وہی ساری سچویشنز آپ کو ریپیٹ ہوتی ہوئی محسوس ہو۔ ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ صبر دے دے،
ہاتھ کٹیں گے، پیر کٹیں گے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، خون بہے گا، یا اللہ صبر دے دے، صبر دے دے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور اس کے بعد جب سلیب دینے کی باری آئے گی، پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، جان نکلے گی، یہ نہیں مانگ رہے ہم، یہ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں موت سے بچا لے، ہم کہہ رہے موت آنی ہے، بس ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اے فرعون تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ یہ جو وزیر ہے نا یہ مرواتے ہیں، آرام سے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دیتا، کہتا ہے یہ قوم ہی ہے نا، کتنے قبیلوں پر اس کی حکومت قائم ہوگی، کہتا بنی اسرائیل کو لو موسیٰ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیتے، چلے جاتے کسی اور بستی میں جا کے اللہ کی بندگی کرتے، یہ اپنی حکومت باقی ایریے پہ قائم رکھتا، لیکن یہ وزیر مرواتے ہیں۔ کہیں ان کو ایسے چھوڑ دو گے، ان کو سزا نہیں دو گے؟ یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں معاذ اللہ۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے؟ قَالَ، فرعون نے کہا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ پہلے بھی ہم یہ کیا کرتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اب بھی ہم ان کے مردوں کو مار دیں گے، عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، ان الارض للہ، بلا شبہ زمین تو اللہ ہی کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ وارث بناتا ہے اس کا جسے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ قالوا، اس قوم نے کہا اوذینا من قبل ان تاتینا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں بڑی اذیتیں دی گئی ہیں، ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے کے بعد کیا فرق پڑا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اسی اذیت میں گرفتار ہیں، اب بھی ہمارے ساتھ یہی ہونے جا رہا ہے کہ ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے تمہارا رب کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ويستخلفكم في الارض، اور پھر تمہیں زمین کی خلافت نصیب فرمائے، فینظر کیف تعملون، پھر ظاہر کرے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔